محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام معزز صاحب حضرات، آپ سب کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے اور اب تو ساری دنیا جانتی ہے کہ 8 فروری کو پاکستانی قوم کے ساتھ الیکشن کے نام پر ایک بہت بڑا سنگین مذاق کیا گیا۔ ایک لحاظ سے عوام کی توہین کی گئی، اس لیے کہ کوئی 2 مہینے مہم چلی، غریب قوم کے خزانے سے 50 ارب سے زیادہ روپیہ بھی خرچ ہوا۔ 8 فروری کی صبح سویرے لوگ گھروں سے نکلے، شناختی کارڈ ہاتھوں میں لیے قطاروں میں بھی کھڑے ہو گئے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ قوم کے فیصلے کے مطابق نتیجہ نہیں نکلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور الیکشن بعد میں، بندر بانٹ پہلے ہوتی ہے اور الیکشن کے نام پر ایک ڈرامہ بعد میں۔ اس سے بڑا تاریخی مذاق اور ظلم ہماری قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس الیکشن پر جتنی بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ دی ٹائم نے بھی، اکانومسٹ نے بھی، یورپی یونین نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، فافن نے بھی، اور جتنی بھی بین الاقوامی تنظیمات کے لوگ یہاں آئے تھے، ان کو ویزے دیے گئے تھے، بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرائے گئے تھے، انہوں نے جاتے وقت اس الیکشن کو ایک ڈرامہ قرار دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی عوام کی رائے کو بلڈوز کیا جاتا ہے تو اس ملک کی جغرافیہ بھی برقرار نہیں رہتی۔ 70 میں الیکشن ہوا، عوامی مینڈیٹ کو اہمیت نہیں دی گئی اور پاکستان ایک نہیں رہا۔ 77 میں پھر دانلی زدہ الیکشن، جس کا خمیازہ 11 سال ایک مارشل لا کے صورت میں قوم نے برداشت کیا، اور آج پھر وہی ایک ریہرسل کیا گیا جس کو ہم مسترد کرتے ہیں، قوم مسترد کرتی ہے، اور الیکشن کمشنر جس نے حلف اٹھایا تھا ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کا، اس حلف کا تقاضا تھا کہ وہ اپنی قوم کو، پاکستان کو ایک شفاف الیکشن دیتے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ دیدہ و دانستہ وہ کچھ کیا گیا جو ہماری سیاسی تاریخ میں، الیکشنز کے تاریخ میں اس الیکشن کمیشن کے دامن پر ایک بدنما داغ کے طور پر ہمیشہ نظر آئے گا۔ اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے، پاکستان کی بیوروکریسی بھی جو قانونی اور آئینی لحاظ سے عوام کی خادم ہے، عوام کے ٹیکسز پر، غریب عوام کے ٹیکسز پر یہ سارا نظام چل رہا ہے، لیکن ان تمام اداروں نے اپنی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اپنی ہی قوم کی رائے کو وقت نہیں دی، عزت نہیں دی، اور آج پاکستان میں جو غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوا، الیکشن کے بعد استحکام کا ہے، الیکشن کے بعد یکسوئی آتی ہے، الیکشن کے بعد نارملٹی آتی ہے، الیکشن کے بعد
قوم تعمیر ملک میں مگن ہو جاتی ہے، لیکن اس طرح کے الیکشنز کے نتیجے میں یہاں انارکی میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافے کا خطرہ ہے، اور ایک غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ میں اس لیے آج آپ بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن فارم 47 کا الیکشن ہے، جب قوم چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ فارم 45 ہے، جس پر تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہوتے ہیں، پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہوتے ہیں، اسی کو تسلیم کیا جائے۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ کس طرح رات 12 بجے تک ایک امیدوار جیتتا ہے اور رات کے آخری لمحوں میں کسی اور کا اعلان ہوتا ہے۔ اس سے جمہوریت پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا، اس سے الیکشن پر لوگوں کا اعتماد ختم ہوا۔ گزشتہ الیکشن میں RTS ناکام ہوا تھا، اور اس الیکشن میں EMS وہ ناکام ہوا۔ یہ عجیب طرح کا تماشا ہوا کہ الیکشن ڈے موبائل سسٹم بند ہوا، انٹرنیٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا۔ جس طرح چند گھنٹوں کے لیے پورے ملک میں ایک غیر اعلان شدہ ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور اب تو ان کے اپنے سرپرست امریکہ نے بھی کہا ہے کہ ان کا تحقیقات ہونا چاہیے۔ میں عرض کروں کہ کراچی میں جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، ہمارے 6 حلقے وہاں ہم سے چھین لیے گئے۔ PS 104، PS 106، PS 123، حلقہ نمبر 124، 126 اور 128، ان سب کے فارم 45 ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ 99% فارم 45 ہے۔ آج بھی سینائی کورٹ نے مرکزی الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ 22 فروری تک اس مسئلے کو حل کرے، اور آج ہمارا یہی کیس تھا۔ ہماری پوری ٹیم لائرز کا الیکشن کمیشن کے دروازے پر عدالت میں موجود تھی، لیکن ایک ایسا عجیب ملک ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے بھی کبھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے، کبھی سپریم کورٹ جائیں گے، کبھی الیکشن کمیشن جائیں گے، اور الیکشن کے بعد ایک اور طویل مہم کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، اور پھر ان عدالتوں کے لیے حاضری کے لیے آپ کے ساتھ ایک اور بڑی اماؤنٹ کی ضرورت ہونی چاہیے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا اضافی وقت بھی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے، اور جن پارٹیوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے ان کے نمائندوں کو بھی اس تحقیقاتی کمیشن کا حصہ بنایا جائے۔ لیکن ظاہر ہے یہ تحقیقات تبھی ہو سکتے ہیں جب الیکشن کمشنر استعفیٰ دے دے، اور قوم یہی سمجھ رہی ہے کہ وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے اور اپنا استعفیٰ قوم کے سامنے پیش کرے، معافی بھی مانگے، اور جو 50 ارب سے زیادہ غریب قوم کا پیسہ انہوں نے الیکشن نامی ڈرامے پر خرچ کیا ہے، اس کا جواب بھی قوم کے سامنے پیش کرے۔ محترم صحافی حضرات، اس ملک میں رات کو جو حکومت بنائی گئی، یہ بھی قوم کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2 خاندانوں کی بادشاہت قائم کی گئی جو گزشتہ 30 سالوں سے پاکستان پر مسلط ہے۔
اس ملک میں اگر آج غربت ہے، اس ملک میں اگر آج مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور بد امنی ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے، تو یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپنی کتنے دیر چلتی ہے، لیکن یہ چلنے والی کمپنی نہیں ہے، اور ان کی ماضی قوم کے سامنے ہے، ان کے کرپشن کے داستان قوم کے سامنے ہے۔ اس لیے میں اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس الیکشن میں جماعت اسلامی پر ماضی کی بنسبت زیادہ اعتماد کیا ہے، اور ہمارے ووٹرز میں اضافہ ہوا ہے اور دگنے سے زیادہ ووٹ ہمیں ملے ہیں۔ اگرچہ ہمارا کوئی آدمی قومی اسمبلی میں نہیں آ سکا، اور تماشا یہ ہے کہ جن حلقوں میں ہم ہار گئے تو وہاں بھی ہمارے ووٹ اتنے کم ظاہر کیے گئے فارم 47 میں کہ فارم 45 میں وہ زیادہ ہے اور فارم 45 میں کم ہے، پھر شور مچانے سے وہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اگر الیکشن اسی طرح مذاق کا نام ہے تو قوم کے لیے یہ کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے عزم کیا ہے کہ ہم سول سپریمیسی کے لیے اس ملک میں اپنی جدوجہد، اپنی تحریک کو جاری رکھیں گے، اور نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، اور بعد میں انہوں نے وہ نعرہ چھوڑا، لیکن جماعت اسلامی ووٹ کو عزت دو، عوام کو عزت دو، پاکستان کو عزت دو، سول سپریمیسی کے اس قیام کے لیے عزم کے ساتھ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھے گی۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان لوگوں کے جو سیاست ہے وہ ذات اور خاندان کے لیے ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاست کسی فرد اور خاندان کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہے، 25 کروڑ عوام کے لیے ہے، اور یہ 25 کروڑ عوام اس وقت تک خوشحالی کے منزل تک پہنچ جائیں گے جب یہاں پر عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، یہاں پر حقیقی معنوں میں عوام کی حکمرانی ہو۔ جماعت اسلامی حقیقی طور پر اس سول سپریمیسی کے لیے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھنے کا عزم رکھتی ہے۔ میں ایک بار پھر اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے حق سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں، اور ہر صورت میں جہاں عوام نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ووٹ دیا ہے اور اس پر ڈاکہ ڈالا ہے، تو ہم ڈاکہ ڈالنے والوں کا ہاتھ توڑیں گے، ہمارے ہاتھ اور ان کے گریبان ہوں گے، اور ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم عوام کو وہی نمائندگان دیں گے جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں بھی اور چوکوں اور چوراہوں میں بھی۔ باقی ہمارا موقف یہی ہے کہ اگر عوام نے کسی بھی پارٹی پر اعتماد کیا ہو، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ جی سراج صاحب، سوال عوام میں یہ تاثر ہے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی ہومیوپیتھک قسم کی پالیٹکس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پبلک کی طرف سے وہ اپیلنگ نہیں ہے، مقبولیت نہیں مل رہی، تو کیا آگے بھی آپ کا یہی وے آف پالیٹکس جاری رکھنے کا ارادہ ہے، یا پھر آپ بھی باقی اپوزیشن پارٹیز کی طرح ایکٹیولی اسٹریٹس میں جا کر جو مبینہ داندلی ہے اس کے خلاف اکیلے یا ان کے ساتھ مل کر تحریک چلانا چاہتے ہیں؟ یہ باقی لوگوں کے تلواری ٹوٹ گئے ہیں، وہ نام ذرا لے لیں، اور جنہوں نے توپ چلائے ہیں اور جنہوں نے ٹینک چڑھائے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جمہوری ملک میں ایک سیاسی جماعت توپ اور ٹینک اور بندوق نہیں چلاتی ہے، جدوجہد کرتی ہے، اور عدالتوں میں جاتی ہیں اپنے حق لینے کے لیے،
عوام کو بیدار کرتی ہیں اپنے حق لینے کے لیے، اور سب سے پہلے اسلام آباد میں، اسلام آباد کے صحافی تو گواہ ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کسی اور جماعت نے اب تک تو نہیں کیا ہے، میرے علم کے مطابق صرف جماعت اسلامی نے کیا ہے، جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے، کسی اور جماعت نے تو نہیں کیا ہے۔ اور اس طرح کراچی میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے، سندھ میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے، بلوچستان میں بھی جماعت اسلامی نے احتجاج کیا ہے۔ تو ٹینک اور توپ چلانا یہ فوج کا کام ہے، اور ایک موقف کا اظہار کرنا، عوام کو موبلائز کرنا اور عدالتوں میں جا کر اپنے حق کے لیے لڑنا، یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ آپ پہلے مولانا ڈھونڈے، اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی RTS کا بھی ذکر کیا 2018، تو آپ 2018 کے انتخابات اور 2024 کے انتخابات میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ اور یہ بتائیے گا کہ آج جو اپنے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، 2018 میں جس مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے وہ بھی قوم جانتی ہے، کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 بھی 2018 کی طرح ایک الیکشن ہے، ایک ریہرسل ہے، طریقے واردات مختلف ہے، اور اس میں بھی بینیفیشری اور مظلوم فریق میں فرق آیا ہے، باقی سیم کیل ہے۔ آپ نے APC کا اعلان کیا ہے، آپ APC کا ایجنڈا کیا رکھ رہے ہیں؟ ایک تو تفصیل سے بتائیے گا کہ ایجنڈا کیا ہوگا، کن کن جماعتوں سے آپ کے رابطے ہوئے، کن کن کو موضوع کیا گیا؟ دوسرا، آپ کی جنگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا بیوروکریسی کے خلاف ہے؟ آپ کی واضح کریے۔ دیکھیے، ایک تو 26 تاریخ کو جو ہماری کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں ہم جو الیکشن سے متعلق تنظیمیں ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، سینئر وکلاء ہے، صحافی ہے، تنظیمات ہے، ان کو ہم پہلے مرحلے میں بلا رہے ہیں، اس لیے کہ سیاسی جماعتیں جن کو کیک میں کوئی حصہ ملتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے اور خاموش کیا جاتا ہے، لہذا ہم معاشرے کے ان لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جن کو کوئی خاموش نہیں کرتا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ آخری وقت تک چلنے کے لیے راضی ہے۔ ہماری جدوجہد ان سب لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ سر، آپ کی پارٹی کے سلوگن بڑے اچھے ہوتے ہیں، آپ ہر چیز کا انیشیٹو لیتے ہیں، جب سے آپ ثابت کر رہے ہیں میاں اسلم صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو، یہ لوگوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا آپ کو کردار ادا نہیں کرتے۔ کبھی آپ ایک طرف جا رہے ہوتے ہیں، اچانک آپ کسی دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے میرا کہنا ہے کہ آپ کی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے۔ کیا یہ رویہ آپ کا ٹھیک ہے، اسی طرح رہے گا، اس پہ آپ اسٹینڈ کرتے ہیں، یا اس کو چینج کرنے کا بھی رویہ آپ کا خیال ہے، یا اس طرح مجھے ڈانٹ؟ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں، میاں اسلم صاحب یہاں 24 گھنٹے عوام کی خدمت کرتے ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے، اس صلاحیت اور توفیق پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پورے ملک میں لوگ یہی اعتراف کرتے ہیں کہ مشکل اور مصیبت کی وقت اگر کوئی جماعت کام آتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی کا الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اور ہم اس کام کو چھوڑیں گے نہیں، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ باقی آپ جانتے ہیں کہ الیکشن آزاد نہیں ہوا، جن لوگوں نے الیکشن جیتا ہے ان کے چہروں پر بھی کوئی مسکراہٹ تو نظر نہیں آتی، وہ تو مبارکباد لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے جیتا ہے تو اس کے لیے یہ جیت جو ہے وہ بھی عبرتناک ہے، اور ان کے ووٹر کہتے ہیں کہ ہم مبارکباد دینے گئے تھے تو نکلے نہیں، ابھی پتہ نہیں چلتا، ابھی ہمارے کیسز چلتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس جعلی الیکشن اور جعلی نتیجے کے نتیجے میں جو جعلی حکومت بنتی ہے وہ چلتے نہیں ہے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کمشنر نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس بھی انوالو ہے اس دھاندلی میں۔ کس نے کہا ہے؟ کمشنر صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ بھی انوالو ہے اس دھاندلی میں۔ اچھا، اس نے کہا ہے؟ اچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، جو رات کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ ایک دوسرا، فارم 45 جو ہے، جیسے میاں صاحب کا اپنا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ پہلے 1900 کچھ دے رہے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ ان کو 18,000 کتنا جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اب یہی ثبوت جو ہے یہ کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یا آپ نے پہلا غلط کیا یا دوسرا کیا،
यही मिसालें आपके पास आ रहे हैं, लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में मौजूद होगी। क्या इनको किसी प्रॉपर प्रैक्टिकल फोरम पे लेके जाएंगे कि ये तादाद क्यों है? प्रॉपर प्रैक्टिकल फोरम क्या है? एक तो असम्बली है, तो असम्बली में तो वही सारे जाली लोग आएंगे बैठेंगे, ठीक है ना जी। दूसरी जगह आपकी अदालतें हैं, उसमें ऑलरेडी हम गए हैं। तीसरी जगह हम अवामी फोरम है, उसमें भी हम जा रहे हैं। सिराज साहब ये धांधली किसने की है? ये धांधली किसने की है रात भर? दानिल इन तमाम इदारों ने मिलकर किया है, जो एक शफाफ इलेक्शन के ज़िम्मेदार थे। और ज़ाहिर है ये ज़िम्मेदारी जो थी ना, ये इलेक्शन कमीशन ही की थी। अब या तो इलेक्शन कमीशन बताएं उन्होंने ये क्यों किया है, या ये बताएं कि उन्होंने किसके कहने पर किया है। सिराज साहब आप फरमा दीजिएगा कि जमात इस्लामी ने देख लिया कि आवाम की खिदमत करके लेकिन पार्लियामेंट तक नहीं पहुंची, तो इससे अगली जो खिदमत है उस बारे में आप सोचेंगे। और दूसरा आपने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, कुछ समझ नहीं है इस बात को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हेल्प उठाया था सारी दुनिया के सामने एक शफाफ इलेक्शन के लिए, और इसी चीज़ का उसको ये कौम तनख्वाह देती है, मराद देती है, दफ्तर दिया है, घर दिया है, फैसिलिटेशन ये कौम कर रही है। इसके बावजूद अगर वो ये काम नहीं कर सके तो कौन ज़िम्मेदार है? वही तो ज़िम्मेदार है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से पूरी कौम का मुतालिबा है कि एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन कायम करे जिसमें तमाम सियासी जमातों को शामिल करे, और हम इसका पीछा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं।